48ویں مجلس ہے اور آج دن سوموار کا ہے، سوموار کا دن گزر چکا ہے اور رجب شریف کی آج 22ویں تاریخ ہے اور 1444 ہجری، اور اسی طریقے سے فروری کی 13 تاریخ ہے سن 2022 ہے، 23 سن 2023۔ اصل میں آج سوموار کے دن ہمارا جو درس ہوتا ہے یہ جمعرات والے دن ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ میں اپنے مقام کے اوپر موجود نہیں تھا جمعرات کی شب کو، لہٰذا وہ جو مجلس ہماری مس ہوئی ہے تو جمعرات کی بجائے آج 3 دن بعد یعنی ہم سوموار والے دن اس مجلس کا درس آج ہم دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تعارف انجیل اور تورات کے اوپر ہماری گفتگو ہو رہی تھی، تو بہت ساری گفتگو، بہت سارے مباحث مختلف عنوانات سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں۔ آج کی ہماری جو نشست ہے 48ویں، اس میں انشاءاللہ تعالی احکام اسلام بمقابلہ تعلیمات انجیل اس کو ہم بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہمارا طریقہ رکوع جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، تفسیر بیان کر رہے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسول النبی الکریم الامین۔ اب دیکھیں انجیل کی جو تعلیمات ہیں ان کو پہلے سنیں، پھر قرآن کی تعلیم کو سنیں۔ یہ انجیل کا متی اور باب نمبر 5 ہے اور آیت نمبر 27 سے لے کر 30 تک کے۔ تم سن چکے ہو، کہا گیا تھا نا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی اور اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا، پس اگر تیری دانی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے، اور اگر تیرا دانا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ یہ تیرے لیے بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم کے اندر نہ جائے۔ کیا مطلب؟ آنکھ نے اگر برائی کی ہے آنکھ نے، تو اس کے اندر حکم کیا موجود ہے کہ جسم کا یہ حصہ کاٹ کر پھینک دے۔ ہاتھ نے اگر گناہ کیے، چوری کی ہے، اس کو کاٹ کر پھینک دیں، کیونکہ ہاتھ اگر کاٹ کر آپ پھینک دیں گے تو باقی آپ کا جو جسم ہے وہ جہنم سے محفوظ رہے گا۔ یہ کس کے اندر ہے؟ انجیل کے اندر۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے تمہیں جسم کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آنکھ نے گناہ کیا ہے، آنکھ باہر نکال کر نہ پھینکیں، ہاتھ نے گناہ کیا ہے، ہاتھ باہر نکال کر نہ پھینکیں۔ کچھ بھی ہوا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے استغفار کریں۔ توبہ یہی ہوتی ہے، توبہ کے ارکان ہیں 3۔ سب سے پہلا رکن کون سا ہے؟ کہ دل کے اندر بندہ ندامت محسوس کرے کہ جو کچھ مجھ سے ہوا ہے میں اس کے اوپر نادم ہوں، یہ دل کی کیفیت ہوتی ہے، اور اسی کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے توبہ قرار دیا ہے۔ الندم توبہ، یہ جو ندامت ہوتی ہے یہ توبہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو پہلا رکن ہے توبہ کا۔ پھر آئندہ آنے والی زندگی کے اندر اس گناہ کو نہ کرنے کا تہیہ کرے کہ میں نے یہ نہیں کرنا ہے۔ اور تیسرا تلافی، یعنی جو کچھ ہو سکا اس کی تلافی بھی کرے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ توبۃ النصوح، کامل توبہ، ٹھیک ہے؟ تو اس شریعت کے اندر، انجیل کے اندر کیا تھا کہ جس حصے نے گناہ کیا اس کو کاٹ کر پھینک دیں تو پھر جہنم سے بچ جائیں گے۔ یہاں پر آسانی، اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے، یعنی کچھ بھی نہ کرو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرو، ٹھیک ہے؟ آگے دوسرے مقام کے اوپر آیت نمبر 31 اور 32 سے
اور یہ بھی انجیل ہے، یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو آرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑے وہ اسے زنا کراتا ہے، یعنی آرام کاری کے علاوہ کسی اور سبب سے چھوڑو تو وہ اسے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، بیوی کیا کرے؟ آرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑے، آرام کاری کرتے ہوئے بیوی کو دیکھے تو پھر چھوڑ دے، اگر اس کے علاوہ اس نے طلاق دیے کو گویا وہ اسے زنا کرواتا ہے۔ اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے، ٹھیک ہے، بیوہ سے کیا کرے؟ شادی کرے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ گویا کہ وہ زنا کرتا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر بیوی کو بدچلنی کے علاوہ کسی اور سبب سے طلاق دی تو بھی جائز ہے، لیکن طلاق دے دی ہے نا، وہ آپ کی نکاح کی قید سے آزاد ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور عدت کے بعد کوئی شخص اس سے نکاح کر لے تو یہ جائز ہوگا، اس کے ساتھ اس کا بیٹھنا اٹھنا بستر ہونا یہ کیا ہوگا؟ جائز ہوگا، کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، اور شوہر کے اس فعل کو کوئی دخل نہیں ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھیے۔ تم سن چکے ہو، کہا گیا تھا نا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، ٹھیک ہے، دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے دائیں گال کے اوپر تمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور اگر کوئی تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چکا بھی اسے دے دے، اور جو کوئی تجھے ایک کوس بیگار میں لے جائے اسے 2 کوس چلا جا۔ ٹھیک ہے، یعنی کتنی نرمی ہے، جو بندہ تمہیں یہاں پر مارے تم کو یہاں پر بھی مار لو، کوئی بندہ کہ یہ اتار کے دے دو تو ساتھ جبہ بھی اتار کے دے دو، کوئی کہے کہ میرے ساتھ تم نے بیگار کے اندر یعنی ٹیکس کے طور کے اوپر تو نے میرے ساتھ 2 میل چلنا ہے، تم اس کے ساتھ 4 میل چل لو، یہ انجیل کی تعلیم ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جس بندے نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اس کی برابر مقدار میں تم کیا کر سکتے ہو؟ بدلہ لے سکتے ہو، لیکن معاف کرنا افضل ہے، لیکن معاف کرنا افضل ہے، اور برائی کے جواب میں نیکی کرنا اور بھی زیادہ بہتر ہے، یعنی ایک تو آپ نے معاف کر دیا اور اوپر اس کے اوپر احسان بھی کر رہے ہیں، نیکی بھی کر رہے ہیں، یہ بہت زیادہ بہتر ہے، لیکن کسی زیادتی اور برائی کرنے والے کو مزید زیادتی اور برائی کا موقع بالکل نہیں دینا چاہیے۔ کوئی بندہ زیادتی کرے اس کا ہاتھ پکڑ لیں، اس کا ہاتھ روک لیں، من قتل دون مالی فہو شہید، جو اپنے مال کی خاطر لڑے، یعنی ایک بندہ آ کر تمہارا مال لوٹنا چاہتا ہے، تمہارے پاس جو دولت ہے زندگی کی تم نے اس کو اکٹھا کیا ہے، وہ تم سے لوٹنا چاہتا ہے تو اس کے فائٹنگ کریں، اس کے ساتھ لڑیں، یہاں تک کیا آپ شہید ہو جائیں۔ آپ نے اس کو مار دیا، آپ خود مار گئے، شہید ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اسی کے مثل برائی ہے، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اور جو بندہ نیکی کرے یعنی معاف کر دے اور نیکی کرے تو اس کا جو اجر ہے یہ کس کے اوپر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر ہے۔ وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ آگے بڑھیے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا، یہ وہی باب ہے انجیل کا، ٹھیک ہے، اپنی جان کی فکر نہ کرنا، ہم کیا کھائیں گے کیا پئیں گے یہ فکر نہ کرو، اور نہ اپنے بدن کو کہ کیا پہنیں گے، کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بولتے ہیں نہ کاٹتے ہیں نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے، تو کیا تم اس سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ یعنی بلبل پرندے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، تمہیں بھی دے گا۔ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر کی ایک گھڑی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو، وہ کس طرح بڑھتے ہیں، نہ وہ محنت کرتے ہیں نہ وہ کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کوئی کھانے پینے کی فکر، اس کا خلاصہ یہ ہے، ان آیات کا، انجیل کی ان آیات کا خلاصہ کیا ہے؟ کھانے پینے کی فکر نہ کرو، جس طرح پرندوں کو ملتا ہے تمہیں بھی مل جائے گا، لباس کی فکر نہ کرو، مل ہی جائے گا۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اسلام کے اندر کھانے پینے اور پہننے کی فکر کرنا، اپنے رزق کی، بچوں کی رزق کے لیے کوشش کرنا، آگے بڑھنا، محنت کرنا، اس کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اور اس کا اجر ہے، اس کا کیا ہے؟ اجر ہے۔ اور کسب معاش یہ پسندیدہ فعل ہے، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کی جو دیگر احکام ہیں ان کو ساتھ ساتھ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، سورہ جمعہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے مراد ہے رزق، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے وہ کاروبار کرنے کو اپنا فضل قرار دیتا ہے۔ فضل سے کیا مراد ہے؟ کاروبار کرنا، رزق تلاش کرنا،
کاروبار کے ذریعے رزق تلاش کرنا، تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنا فضل قرار دیتا ہے۔ ایک روایت امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے مصنف کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، اور اسی مضمون کی ایک روایت جو ہے تو یہ اس کے اندر بھی موجود ہے طبرانی شریف کے اندر بھی، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے ایک چوٹی پر ایک قریش کے آدمی کو، خوبصورت ایک نوجوان تھا، بیٹھے ہوئے تھے، اس کو آتے ہوئے دیکھا ہے، تو صحابہ پاک نے فرمایا دیکھیں اس کی کتنی طاقت ہے، کتنا طاقتور شخص ہے، کاش کہ اس کی یہ طاقت اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ ہوتی، اس کی یہ طاقت کہاں پر خرچ ہوتی؟ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ ہوتی۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ شہید صرف وہی ہے، یعنی اللہ کا راستہ وہی ہے کہ جس وقت تم تلواریں لے کر میدان جہاد کے اندر جاتے ہو، کیا یہی اللہ کا راستہ ہے؟ وہاں پر جو مرتا ہے شہید ہوتا ہے یہی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اپنے اہل کو، اپنے اہل خانہ کو سوال سے روکنے کے لیے حلال کی طلب کے اندر نکلے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر ہے۔ یعنی صرف کیا ہے؟ صرف جا کر شہید ہونا، میدان جہاد کے اندر تلوار پکڑنا، ان کے ساتھ مقابلہ کرنا، صرف یہ شہادت نہیں، اور صرف یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ نہیں ہے، یعنی یہ شہادت حاصل کرنا صرف یہ اللہ کا راستہ نہیں ہے، بلکہ حلال رزق کی تلاش کرنا اپنی بیوی بچوں کے لیے کہ وہ کسی کے سامنے سوال نہ کریں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ اور جو شخص اپنے آپ کو سوال سے روکنے کے لیے حلال کی طلب میں نکلے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ البتہ جو شخص مال کی کثرت کے لیے نکلے، یعنی مقابلہ کرنے کے لیے میں مال اکٹھا کروں گا اور مال میرے پاس زیادہ جمع ہو جائے، پھر لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے اور فخر کرتا ہے، تو بے شک وہ شیطان کا راستہ ہے۔ تو یہاں سے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں نا، کیا اسلام دولت کمانے سے منع کرتا ہے؟ اسلام دولت کمانے سے منع نہیں کرتا۔ دولت کمائیں کس لیے؟ تاکہ ہم کسی سے سوال نہ کریں۔ دولت کمائیں کس لیے؟ تاکہ ہماری آل اولاد اچھی رہے، کسی سے سوال نہ کرے، وہ کسی کے محتاج نہ ہو، مقابلے بازی نہ کریں۔ مقابلے بازی کے لیے دولت نہ کمائیں، اس دولت کمانے سے اللہ تعالیٰ منع کرتے، اس کا رسول منع کرتے، اور دنیا کی مذمت بیان کی جاتی ہے، ورنہ یہ دولت کمانا کیا ہے؟ ثواب ہے۔ آگے بڑھیے، انجیل کے اندر آتا ہے مرکز اور باب نمبر 14 اور آیت نمبر 17 سے لے کر 21 تک کے، جب شام ہوئی تو وہ ان 12 کے ساتھ آیا، اور جب وہ بیٹھے کھا رہے تھے تو یسوع نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک جو میرے ساتھ کھاتا ہے مجھے پکڑوائے گا، تم میں سے ایک جو میرے ساتھ کھاتا ہے وہ مجھے پکڑوائے گا۔ وہ دلگیر ہونے لگے اور ایک ایک کر کے سے کہنے لگے کیا میں ہوں؟ اس نے ان سے کہا وہ 12 میں سے ہے کہ جو میرے ساتھ طباق میں ہاتھ ڈالتا ہے، یعنی تم ہی ہو، کیونکہ ابن آدم تو جیسا کہ اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس کہ اس کے وسیلے سے ابن آدم پکڑوایا جاتا ہے، اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا ہوتا۔ اچھا آگے بڑھیے، وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ یہودا جو ان 12 میں سے تھا اور اس کے ساتھ ایک بیڑ تلواریں اور لاٹھیاں لیے ہوئے سردار کاہن اور فقیہ اور بزرگ کی طرف ایک بھیڑ تلواریں اور لاٹھیاں لیے ہوئے سردار کاہن اور فقیہ اور بزرگوں کے پاس کی طرف سے آ پہنچی، اور اس کے پکڑوانے والے نے انہیں یہ نشان دیا تھا کہ جس کا میں بوسہ لوں وہی اسے پکڑ کر لے جانا۔ وہ آ کر فی الفور کے پاس گیا اور کہا اے ربی، تو وہ اس کے بوسے لیے، انہوں نے اس پر ہاتھ ڈال کر اسے پکڑ لیا۔ ان میں سے جو پاس کھڑے تھے ایک نے تلوار کھینچ کر سردار کاہن کے نوکر پر چلائی اور اس کا کان اڑا دیا۔ یسوع نے ان سے کہا کہ تم تلواروں اور لاٹھیاں لے کر مجھے ڈاکو کی طرح پکڑنے نکلے ہو، میں ہر روز تمہارے پاس ہیکل میں تعلیم دیتا تھا اور تم نے مجھے نہیں پکڑا، لیکن یہ اس لیے ہوا کہ نوشتے پورے ہوں، یعنی تقدیر کے اندر لکھا ہوا تھا۔ اس پر سب شاگرد سے چھوڑ کر چلے گئے، مگر ایک جوان اپنے ننگے بدن پر پتلی سی چادر اوڑے ہوئے اس کے پیچھے ہو لیا، اسے لوگوں نے پکڑ لیا، مگر وہ چادر چھوڑ کر ننگا بھاگ گیا۔ اللہ اکبر۔ انجیل کے اس بیان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، جو ان کے دوست تھے، جن کو صحابی کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ کو انہوں نے پکڑوا لیا، اور جب مخالفین پکڑنے آئے تو تمام حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ یعنی دیکھیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی کیا تھے، انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ کو پکڑوا دیا، دشمن کے ساتھ سازش کی، دشمن کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ کو پکڑوا دیا، ٹھیک ہے؟ اور باقی جو ساتھی تھے تو حضرت عیسیٰ کو جس وقت وہ پکڑنے کے لیے آئے تو وہ باقی ساتھ سے فرار ہو گئے۔ اس کے برعکس حضور علیہ السلام کے صحابی کیسے تھے کہ جب کفار قریش نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ مبارک کا تلواروں سے محاصرہ کر لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے بستر کے اوپر لیٹ گئے۔ غار ثور کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سام کے وہ جو بل تھا اس مقام کے اوپر اپنی ایڑی رکھ دی، وہ متواتر ڈنگ مارتا رہا،
تواتر کے ساتھ وہ ڈانگ مارتا رہا آپ کی ایڑی کے اوپر، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی ایڑی کو اس مقام سے نہیں ہٹایا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ جنگ بدر کے موقع کے اوپر بنو حضرت کے جو سردار تھے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کہا خدا کی قسم آپ فرمائیں تو ہم سمندر کے اندر کود پڑیں۔ اے اللہ تعالیٰ کے رسول اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم سمندر کے اندر کود پڑیں۔ اور اسی طریقے سے بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت مقداد نے کہا ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جائیں اور آپ کا خدا جا کر ان سے مقابلہ کرے۔ امام بہقی نے یہ روایت نقل کی کہ جب اہل مکہ حضرت زید ابن دسنہ کو قتل کرنے کے لیے حرم سے باہر لے جانے لگے تو ابو سفیان نے کہا کہ ابو زید میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اس وقت ہمارے پاس تمہاری جگہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ ہوتے اور ان کو شہید کر دیا جاتا اور آپ کی جان بچ جاتی۔ حضرت زید نے کہا خدا کی قسم مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں اپنی آل اور اپنے گھر والوں کے ساتھ عافیت کے ساتھ بیٹھ جاؤں اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ یہ تھے حضور کے صحابی اور وہ تھے حضرت عیسیٰ کے حواری۔ فرق آپ نے جان لیا کہ ایک طرف نبی کو پکڑوانے کے لیے آ گئے، نبی کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، اور دوسری طرف اپنے جانیں قربان کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ انجیل کے اندر آتا ہے اور تیسرے پیر کے قریب یسوع نے بڑی آواز کے ساتھ کہا ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، انجیل کی اس عبارت میں یہ تصریح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے چھوڑ دیا۔ دیکھیں یہ وہ جو ہے نا، میں صرف ان کی کتاب سے میں آپ کو نہیں کہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، وہ میں پیچھے آپ کو تعارف کرا کے آ چکا ہوں کہ کون سی آیات بینات انجیل کی اور تورات کی جن کی قرآن تصدیق کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا ثابت ہوتا ہے اس سے کہ جو کچھ تم نے لکھا ہے، ہم دیکھیں نا وہ الزام خصم کے طور کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ تمہاری کتاب سے یہ ثابت ہے کہ تم خود کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ کو خدا، ورنہ اللہ تعالیٰ تو اپنے پیغمبروں کو اپنے رسولوں کو نہیں چھوڑتا، وہ تو مؤمنین کا ساتھ بھی نہیں چھوڑتا، عام جو مؤمنین ہوتے ہیں نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ بھی نہیں چھوڑتا۔ لیکن چلو تمہاری کتاب کے اندر موجود ہے نا ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَمَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اے محمد مصطفیٰ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کے متعلق کتاب مقدس میں کہ نبی اور کائن دونوں ناپاک ہیں، استغفر اللہ۔ ہاں میں نے اپنے گھر کے اندر ان کی شرارت دیکھی، خداوند فرماتا ہے اس لیے ان کی راہ ان کے حق میں ایسی ہوگی جیسے تاریکی میں پھسلنے کی جگہ، وہ اس میں رگیدے جائیں گے اور وہاں گریں گے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے ان پر بلا لاؤں گا، یعنی ان کی سزا کا سال۔ اور میں نے سامریہ کے نبیوں میں حماقت دیکھی، انہوں نے بال کے نام سے نبوت کی، میری قوم اسرائیل کو گمراہ کیا۔ میں نے یروشلم کے نبیوں میں ایک ہولناک بات دیکھی، نعوذ باللہ من ذالک، وہ برے کام کرتے ہیں، اب میں وہ لفظ نہیں بولتا جو جہاں پر لکھا ہوا ہے، جھوٹ کی پیروی کرتے ہیں اور بدکاروں کی حمایت کرتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی بھی اپنی شرارت سے باز نہیں آتا، یہاں تک کہ کوئی بھی اپنی شرارت سے باز نہیں آتا۔ اور قرآن پاک کے اندر دیکھیں نا، یعنی یہاں پر نبیوں کے متعلق کتنی نازیبہ باتیں ان کے اوپر الزام ہیں کہ وہ ایسے ایسے تھے، اس کردار کے مالک تھے، لیکن اللہ تعالیٰ حضرت اسحاق ہوں، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ اور حضرت الیاس، سب کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من الصالحین، یہ سارے کے سارے صالح تھے اور ہدایت یافتہ لوگ تھے، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان سب کو ان کے زمانے میں تمام جہان واروں کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فضیلت عطا فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، خدا تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ذات کریم ہے، تمام کلیات اور جزیات اور ہر بڑی اور چھوٹی چیز کے جاننے والے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آسمان اور زمین کا ذکر فرمایا، حالانکہ اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن چیزوں کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں ان میں سب سے بڑی چیز آسمان ہے اور زمین ہے۔ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ کے کمال علم کے اوپر دلالت کرتی ہے۔
اور یہ جو فرمایا کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، تو یہ آیت اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت کے اوپر دلیل ہے۔ یعنی پچھلی جو آیت ہے، پچھلا جو حصہ ہے اس آیت کریمہ کا، وہ اللہ تعالیٰ کے کمال علم کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور یہ جو هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے۔ اور هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل ہے، اور یہی الوہیت کا مدار ہوتا ہے، یعنی کامل علم اور کامل قدرت، یہ کیا ہوتا ہے؟ الوہیت کا مدار ہوتا ہے۔ سمجھ گئے نا اس بات کو نا؟ اللہ اچھا، کیونکہ مخلوق کو پیدا کرنا، اس کو قائم رکھنا، ان کی ضروریات اور ان کی بہتری کی چیزیں فراہم کرنا، اور ان کے اعمال کا محاسبہ کرنا، اور ان کے مطابق ان کو جزا دینا اور سزا دینا، یہ تمام امور وہی انجام دے سکتا ہے کہ جس کا علم ہر شے پر محیط ہو اور ہر چیز کی قدرت ہو، ہر چیز کے اوپر اس کو قدرت حاصل ہو، تب یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں نا آپ کو جزا دیتا ہے، آپ کو سزا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ الوہیت کا مدار کس کے اوپر ہے؟ کمال علم کے اوپر، کامل علم کے اوپر اور کامل قدرت کے اوپر۔ اس کی وجہ یہ کہ زمین و آسمان کو قائم رکھنا، اعمال کا محاسبہ کرنا، اس کے اوپر ضرورت پڑتی ہے کامل علم کی اور قدرت کی۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے عیسائیت کا رد فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، عیسائیت کا کیا کیے؟ رد فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے تھے؟ خدا کہتے تھے، اور ان کا شبہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ غیب کی خبریں دیتے ہیں، یہ ان کا علم ہے، اور مردوں کو زندہ کرتے ہیں، یہ کمال قدرت ہے۔ یعنی قدرت، حضرت عیسیٰ کی قدرت کے اوپر وہ دلیل کیا لاتے تھے؟ مردوں کو زندہ کرنا۔ ٹھیک ہے، اور حضرت عیسیٰ کی غیب کی خبریں دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کمال ہے، یعنی علم کا کمال ہے۔ اور آپ خود کہتے ہیں کہ کمال علم اور کمال قدرت یہ الوہیت کی دلیل ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کا شبہ زائل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس کو ہر چیز کا علم ہو، غیب کی چند باتیں جان لینا یا بعض غیب جان لینا، اس طرح کوئی شخص خدا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ظاہری سی بات ہے، یہ بات بالکل بدیہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کل غیبی خبریں جاننے والے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو علوم غیبیہ میں سے کچھ نہ کچھ حصہ عطا فرمایا ہے، اور حضور علیہ السلام کو تمام انبیاء سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے علوم غیبیہ عطا فرمائیں۔ اسی طرح دو چار چیزیں بنا دینے سے، چند چیزیں بنا دینے سے کوئی خدا نہیں بنتا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ مردے زندہ کرتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی جو قدرت ہے وہ کیا ہے؟ ذاتی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اگر مردے زندگی ہے یا غیب کی خبریں دی ہیں تو وہ ذاتی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ چیزیں کیا ہیں؟ گاڈ گفٹڈ ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر مختلف جو تخلیق کے مراحل ہوتے ہیں وہ طے فرماتے رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے پیٹ کے اندر، حضرت مریم کے بطن مبارک کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت بنائی، اور اس عمل کے اندر ظاہری سی بات ہے کہ ان کو کوئی اختیار نہیں تھا، پھر وہ خدا کیسے ہو سکتے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے علم اور قدرت کے بیان کے بعد فرمایا کہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ پہلے دلیل بیان کی، پھر دعویٰ ذکر فرما دیا۔ ٹھیک ہے، پھر فرمایا کہ وہ عزیز اور حکیم ہے۔ حکمت کا معنی ہے ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ کے اوپر رکھنا۔ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ کے اوپر رکھنا، اور اس کے علم محیط کا تقاضا ہے۔ اور عزیز کا معنی غالب ہے، یہ اس کی قدرت کا تقاضا ہے۔ عزیز کا کیا معنی ہے؟ غالب، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تقاضا ہے۔ اور اسی طریقے سے حکیم، یہ اللہ تعالیٰ کے علم کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔